شروع میں تو ہر کسی کو برا لگتا تھا کہ ٹرمپ کیسی غیر سفارتی زبان استعمال کر رہا ہے۔ کبھی میڈیا کو گالی، کبھی یورپی یونین کو کوہنی، کبھی چین کو جوتا دکھانا، کبھی روس، ایران، شمالی کوریا کو فحش اشارے کرنا، کبھی پاکستان کے سر پہ ڈنڈا لہرانا، کبھی کینیڈا کو ڈپٹنا، کبھی میکسیکو کو زبان لمبی کر کے چھیڑنا۔ پر اب دنیا ٹرمپ کی عادی ہو چکی ہے۔ زیادہ تر پہ یہ راز کھل گیا ہے کہ اس کی گالی گالی نہیں بلکہ ایک رمز ہے جس میں پرائز بانڈ کا نمبر چھپا ہے، اس کے ہر جملے میں سٹے کا اشارہ ہے، اس کی ہر دھمکی ایبٹ آباد کے باب دھنکے کی چھڑی جیسی ہے، جسے لگ گئی اس کی قسمت کھل گئی۔ مگر مجھے 2 روز پہلے تک بھی یقین نہ تھا کہ ٹرمپ عالمی گلیوں میں گھومنے والا کوئی مست ہے۔ چنانچہ جب ٹرمپ نے کہا کہ اے سعودی شاہ، میں تجھے پسند کرتا ہوں مگر امریکہ نہ ہو تو 2 ہفتے بھی نہیں نکال سکتا، اس سے پہلے کہ بابا جلال میں آ جائے تیل کی قیمت کم کر دے ٹھاکر، پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہ آیا، پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی میں کون گئی۔ یہ ٹرمپ نے کیا کیا؟ اس نے اس بار واقعی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ اس نے ایک ایسے شہزادے کے والد گرامی کی توہین کی ہے جو ایک بار کمٹمنٹ کر لے تو اپنی بھی نہیں سنتا۔ ٹرمپ بھلے سپر پاور کا حکمران صحیح پر نہیں جانتا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کون ہے، وہ کہ جس نے ایران نوازی کے شک میں پورے یمن کو خون تھکوا دیا، وہ کہ جس نے شیخ تمیم بن حماد التہانی سے منسوب صرف ایک جعلی تنقیدی بیان پہ اپنے امیر ترین ہمسائے قطر کو خلیج تعاون کونسل میں اچھوت بنا ڈالا، وہ کہ جس نے اپنے خاندان کے شہزادوں کو بدعنوانی پہ نہیں بخشا اور اربوں ڈالر نکلوا کے ملکی خزانے میں ڈال لیے۔ ایسے دبنگ کے آگے ٹرمپ جیسا منہ پھٹ کیا بیچتا ہے؟ مجھے واقعی یوں لگا کہ ٹرمپ نہ ٹی وی دیکھتا ہے، نہ اخبار پڑھتا ہے، ورنہ سعودی شاہی خاندان کے لیے حقارت آمیز الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے یہی سوچ لیتا کہ کینیڈا جیسی عالمی صنعتی طاقت کو سعودی عرب کیسے ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کرسٹینا فری لینڈ نے 2 ماہ قبل صرف یہ ٹویٹ کیا تھا کہ سعودی حکومت انسانی حقوق کی کارکن سمر بداوی کو رہا کرے۔ اس توہین آمیز ٹویٹ کے سبب ریاض سے کینیڈا کے سفیر کا بوریا بستر فوراً گول ہو گیا۔ کینیڈا سے سعودی سفیر واپس۔ کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم 16,000 سعودی طلباء و طالبات کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا حکم۔ سعودی عرب اور کینیڈا کے مابین براہ راست پروازیں معطل اور اقتصادی تعلقات منجمد۔ کینیڈا اپنی گستاخی پہ معافی مانگنے کو تیار نہیں اور سعودی عرب معاف کرنے کو نہیں۔ مجھے ٹرمپ پہ یہ سوچ کے ترس آنے لگا کہ اس بار اس ہوشیار دیوانے نے کسی پوتن، کم یونگ ان، علی خامنائی، جی جن پنگ سے نہیں، ایسے جوان رانا ولی عہد کی خاندانی غیرت کو للکارا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخیرے کا مالک ہے۔ دیکھنا ٹرمپ اب تیل کی ایک ایک بوند کو ترسے گا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کب ریاض سے اعلان ہوتا ہے کہ جب تک وائٹ ہاؤس اس جملے سے لا تعلقی ظاہر نہیں کرتا کہ سعودی بادشاہت امریکی مدد کے بغیر 2 ہفتے بھی برقرار نہیں رہ سکتی، تب تک کوئی سیاسی، سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعلق نہیں۔ تمام امریکی 24 گھنٹے میں سعودی سرزمین چھوڑ دیں، تمام سعودی شہری امریکہ سے بوریا بستر باندھ لیں، تمام امریکی بینکوں سے سعودی پیسے نکال لیے جائیں۔ اب تیل ڈالر میں نہیں، یورو میں فروخت ہوگا جب تک ٹرمپ خود ریاض آ کے ناک سے لکیریں نہیں نکالتا۔ مگر یہ کیا؟ سعودی ولی عہد نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، مجھے ان کے ساتھ کام کرنا پسند ہے، دوست ایک دوسرے کے لیے اچھی بری باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تب مجھ پہ کھلا کہ حقیقت پسند سعودی ولی عہد بھی جانتا ہے کہ گنوار کی گالی ہنس کے ٹالی۔ تب مجھ پہ کھلا کہ اگر محمد بن سلمان بھی ٹرمپ کے بیان کو مجذوب کی بڑھ سمجھتے ہیں تو پھر واقعی ٹرمپ ایک سچل مست ہے، اور اس مست کے درجات کا کیا کہنا جس کا آستانہ وائٹ ہاؤس ہو۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے مجذوب کو چھیڑے یا پلٹ کے جواب دے۔ بقول افتخار عارف، کہاں کے نام و نسب، علم کیا، فضیلت کیا، جہان رزق میں توقیر اہل حاجت کیا۔